چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر لڑکا اور لڑکی جن کا آپس میں نکاح ہونا ہے وہ نابالغ ہوں تو امام صاحب کے نزدیک نابالغ اگر ہیں تو ان کے اوپر ولایت حاصل ہے۔ کس کو؟ یہ باپ دادا کو، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کو۔ کب یہ ولایت حاصل ہے؟ جب کہ وہ صغیرہ ہو۔ کیا ہو؟ صغیرہ ہو۔ اور اگر کبیرہ ہے تو پھر ولایت حاصل نہیں ہے۔ ولایت حاصل نہیں ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ولایت اجبار، کہ بغیر اس کی رضامندی کے نکاح کر دے اور نکاح ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ چاہے سیبہ ہو یا باکرہ ہو، امام صاحب کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی حکم کا مدار کیا ہے؟ صغیرہ ہونا، سیبہ یا باکرہ ہونا نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوئی، اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ ولایت ایسی صورت میں جتنے اولیاء ہیں سب کو حاصل ہے، باپ دادا کو بھی حاصل ہے، بھائی چچا وغیرہ کو بھی حاصل ہے۔ امام مالک نے کیا فرمایا کہ یہ ولایت حاصل ہے ضرور، لیکن صرف باپ کو حاصل ہے۔ صرف صغیرہ کی صورت میں صرف باپ کو حاصل، باپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ان کی دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیے جب وہ آزاد ہے تو ایک آزاد کے اوپر کسی دوسرے کا قول نافذ ہو، غلام تو ہے نہیں وہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل یہ کہ اس کے اوپر کسی کا قول نافذ نہ ہو، ولایت نہ ہو جب آزاد ہے وہ۔ لیکن ہم نے باپ کے لیے اس صغیرہ کے معاملے میں جو ولایت مانی ہے وہ خلاف قیاس نص کی وجہ سے کہ سیدنا صدیق اکبر نے 6 سال کی عمر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ کا نکاح سرکار سے کیا اور سرکار نے اسے صحیح قرار دیا۔ تو یہ خلاف قیاس نص ہے، لہذا جب خلاف قیاس نص ہے تو پھر وہیں تک رکھیں گے، اس کے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ امام مالک کا کہنا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر حاجت نہیں ہے اس کے نکاح کرانے کی۔ خلاف قیاس اس بنیاد پر ہوا صغیرہ کے اوپر ولایت کے معاملے میں، کیونکہ اسے حاجت نہیں ہے۔ حاجت نہ ہونے پر دلیل کیا ہے؟ شہوت نہ ہونا۔ جب شہوت والی نہیں ہے تو پھر اس کے نکاح کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو جب اس کی حاجت نہیں ہے تو اب اگر کوئی ولی بن کر کے اس کا نکاح کرائے تو یہ کیا ہے؟ عقل سے لگتی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن واقع ہوا ہے، نص سے ثابت ہے، تو خلاف قیاس جتنے میں واقع ہوا ہے اتنے ہی پر ہم اسے منحصر کرتے ہیں۔ وہ کتنے پر ہے؟ صرف باپ کے لیے ہے۔ اچھا، امام شافعی کا احناف سے 2 جہتوں سے اختلاف ہے۔ ایک تو اسی میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ ہے تو ولایت، صغیرہ باکرہ ہے تو ولایت جتنے اولیاء ہیں باب وراثت میں، ارث میں جس ترتیب سے، اسی ترتیب سے اس میں بھی ہر ایک ولی کو ولایت حاصل ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر ولی اقرب موجود ہے تو ولی بعد محجوب ہو جائے گا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں وہ نکاح کرا سکتا ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یہ ولایت باپ اور دادا کو حاصل ہے، باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ولایت کس لیے ہے؟ شفقت کے لیے ہے، شفقت کی بنیاد پر ہے، ضرورت درپیش ہے اور شفقت پائی جا رہی ہے باپ دادا کے اندر، اس وجہ سے باپ دادا کے علاوہ کے اندر کیونکہ قرابت بھی دور ہو گئی، قربت اتنی نہیں رہ گئی، اور دوسرے جب قربت کم ہے تو شفقت بھی کم ہی ہوگی، لہذا دوسرے میں یہ ولایت نہیں منتقل ہوگی، صرف باپ دادا میں۔ تو یہ ایک اختلاف ہوا ایک جہت سے، اور دوسری جہت اختلاف کی امام شافعی کی جانب سے ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ہے حکم کا مدار صغیرہ ہے، اور ان کے ہاں حکم کا مدار صغیرہ نہیں بلکہ باکرہ ہونا ہے، باکرہ سیبہ ہے۔
کہ باقرہ ہے تو ٹھیک، اور اگر باقرہ نہیں ہے سیبہ ہے تو پھر ولایت نہیں ہوگی، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، صغیرہ ہو اور سیبہ ہو ولایت نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیبہ ہو چاہے باقرہ ہو، اگر صغیرہ ہے تو ولایت حاصل ہے۔ اب دیکھیے دلیل سنیے، کہاں وجہ قول الشافعی ان دو صورت ہے، دو صورتوں میں اختلاف ان کی جانب سے۔ پہلے ایک نمبر پہ لیجئے، امام شافعی کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان النظر لا یتم بالتفویض الی غیر الاب والجد، نظر مانے شفقت، تو وجہ یہ ہے کہ یہ شفقت باپ دادا کے علاوہ کی جانب نکاح کو تفویض کرنے سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ جو شفقت آپ کرنا چاہتے ہیں اس صغیرہ کے اوپر، یہ شفقت کا تام جو ہوگی وہ باپ دادا ہی میں ہوگی، باپ دادا کے علاوہ کے سپرد اگر نکاح کی ولایت کر دے رہے ہیں تو یہ شفقت تام نہیں ہوتی ہے۔ لقصور شفقتہ و بعد قرابتہ، باپ دادا کے علاوہ شفقت ہی میں ہی ضمیر کا مرجع غیر الاب والجد ہے، باپ دادا کے علاوہ کی شفقت کم ہونے کی وجہ سے اور قرابت بھی کم ہونے کی وجہ سے، قرابت کے دور ہو جانے کی وجہ سے۔ ولہذا لا یملک، اب ایک اتفاقی مسئلے سے تائید پیش کرتے ہیں، کہ دیکھیے ولہذا لا یملک التصرف فی المال، یہی وجہ ہے شفقت کی کمی، قرابت کی کمی، یہی وجہ ہے کہ مال میں غیر ابو جد تصرف کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ صغیر یا صغیرہ ہو، صغیر یا صغیرہ ہو اور اس کا مال ہو، تو اس کے مال میں، صغیر یا صغیرہ کے مال میں تصرف کا اختیار کون رکھتا ہے؟ صرف باپ اور دادا رکھتا ہے، باپ دادا کے علاوہ کوئی اس کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ تو دیکھیے آپ مال کے معاملے میں، جبکہ مال کا معاملہ نفس کے معاملے سے ادنا ہے، اس لیے کہ مال خود یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ نفس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ مال اسی لیے ہے نا، مال اسی لیے نا کہ اس کے ذریعے آپ کھائیں گے، کمائیں گے اور ساری ضرورتیں پوری کریں گے تو آپ کے نفس کی حفاظت رہے گی۔ تو مال جو حفاظت نفس کا ذریعہ ہے، اس میں تو باپ دادا کے علاوہ کو تصرف کا اختیار نہیں ہو رہا ہے، تو خود نفس کے اندر باپ دادا کے علاوہ کو تصرف کا کرنے کا اختیار کیوں کر ہونا چاہیے؟ نہیں نہ ہونا چاہیے، تو اس سے تائید کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اتفاقی ہے، امام صاحب کے بھی نزدیک ہے کہ مال میں باپ دادا کے علاوہ کو تصرف کا اختیار نہیں، صغیرہ کے مال میں۔ ہاں، کہہ رہے ولہذا، اسی وجہ سے شفقت کی کمی اور قرابت کی کمی، اسی وجہ سے باپ دادا لا یملکو میں ہوا ضمیر کا مرجع، دیکھیے 7 نمبر لگا ہے، وہی غیر الاب والجد ہوگا، باپ دادا کے علاوہ صغیرہ کے مال میں تصرف کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ مع انہ ادنا رتبتاً، باوجود اس کے کہ مال یہ نفس کی جانب نسبت کرتے ہوئے رتبے کے اعتبار سے ادنا ہے، مرتبے کے اعتبار سے مال کا مرتبہ جو ہے یہ نفس سے ادنا ہے، کمتر ہے۔ وجہ وہی ہے کہ مال خود اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے وہ معتبر ہو رہا ہے۔ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَ التَّصَرُّفَ فِي النَّفْسِ وَإِنَّهُ أَعْلَى أَوْلَى، دیکھیے اولا یہ خبر ہے، ان لا یملک التصرف فی النفس یہ مبتدا ہے، وَإِنَّهُ أَعْلَى یہ حال واقع ہے۔ تو نفس کے اندر تصرف کا مالک نہ ہونا، جبکہ نفس یہ مال سے زیادہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، بدرجے اولا ہوگا، یعنی مالک نہ ہونا بدرجے اولا ہوگا۔ جب مال میں تصرف کا مالک نہ ہونا ہے تو نفس میں تصرف کا مالک نہ ہونا بدرجے اولا ہوگا، یعنی بدرجے اولا نفس میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا، کون؟ باپ دادا کے علاوہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے عقل سے کتنی لگتی ہوئی بات ہے یہ۔ وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ، آپ سنیے احناف کی دلیل،
ولنا ان القرابۃ داعیۃ الی النظر، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے قرابت، رشتہ داری، قرابت داری، یہ شفقت کی جانب داعی ہوتی ہے، شفقت کا سبب بنتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپس میں اگرچہ چلتی رہتی ہے قرابت کے دور ہونے کی وجہ سے، ہے قرابت، لیکن کسی معاملے میں چلتی رہتی ہے، لیکن جب تیسرے سے معاملہ آتا ہے تو پھر وہ قرابت کام آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آ جاتی ہے۔ چلیے، تو قرابت جو ہے یہ شفقت کا باعث ہوتی ہے، شفقت کی جانب دعوت دینے والی ہوتی ہے۔ کما فی الاب والجد، جیسا کہ باپ اور دادا میں آپ بھی مانتے ہو، باپ اور دادا میں آپ بھی، اس لیے اس کو مثال دیا کیونکہ یہ مسلم ہے۔ وما فیہ من القصور ادناہ فی سلب ولایت الالزام، ہاں آپ کا یہ کہنا کہ باپ دادا کے علاوہ میں شفقت کی کمی ہے تو ہم اسے انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی اسے مانتے ہیں کہ باپ دادا کے اندر جو شفقت ہے وہ بلا شبہ زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ اس کے بعد والے جو اولیاء ہیں، غیر الاب والجد ہیں، بھائی ہے، چچا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، اس طریقے سے جو آئیں گے تو وہ سب بلا شبہ اس میں شفقت کی کمی ہے، لیکن یہ مان لینا کہ شفقت ہی نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے، شفقت تو ضرور رہے گی، بس کمی ہے۔ اب اگر کمی ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑی ہوگا کہ ولایت ہی ان کی ولایت ہی کا انکار کر دیں، ولایت ہی نہ مانیں گے، کیٹیگری کر دیں گے، اس میں ہم فرق کر دے رہے ہیں کہ باپ دادا کے اندر شفقت زیادہ ہے، لہٰذا ان کی شفقت زیادہ ہونے کی وجہ سے ولایت اجباریہ ہو گئی، اور باپ دادا کے علاوہ کے اندر شفقت کم ہوتی ہے تو ولایت شفقت کی وجہ سے ولایت ہے، لیکن شفقت کم ہونے کی وجہ سے ولایت الزامیہ نہیں ہے ولایت، مطلق ولایت۔ لہذا باپ دادا اگر نکاح کر دیں صغیرہ کا تو وہ نکاح لازم ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ باپ دادا کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نکاح کر دیتا ہے اس کی عدم موجودگی میں تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ نکاح لازم نہیں ہوتا ہے۔ لازم نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ جب وہ صغیرہ بالغہ ہو جائے گی تو بالغ ہونے کے وقت اسی مجلس میں اسے اختیار رہے گا کہ وہ چاہے تو نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو اسے ختم کر دے۔ تو دیکھیے شفقت کی کمی کا اثر ہم نے یہاں پر ظاہر کر دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وما فیہ من القصور اظہرناہ فی سلب ولایت الالزام، اور وہ جو کمی ہے شفقت کی کمی ہے، قصور ہے قصور الشفقہ، اور وہ جو شفقت کی کمی ہے کس میں؟ فیہ میں ہا ضمیر کے مرجع کون ہے؟ غیر الاب والجد، اور وہ جو غیر اب و جد میں شفقت کی کمی ہے تو ہم نے اس کمی کو ظاہر کر دیا ہے، ولایت الزام کو ختم کر دیا۔ ولایت الزام ہم نہیں مان رہے، ولایت مان رہے ہیں، ولایت الزام کو سلب کر کے ہم نے ظاہر کر دیا ہے۔ بخلاف اب رہی بات کی تو پھر مال میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بھائی مال میں تو بالکل نہیں کر سکتا ہے، نفس میں تو آپ باپ دادا کے علاوہ کو کر رہے ہیں، ولی بنے گا، بس یہ کہ ولایت الزامی نہیں ہوگی، تو مال میں کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ تو مال میں بھی آپ کو کرنا چاہیے، حالانکہ مال والے میں آپ نہیں کہہ رہے، مال والے میں سیدھا کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا ہی تصرف کر سکتا ہے، اور وہ تصرف لازم بھی ہوگا، باپ دادا کے علاوہ مطلقاً تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی قاعدہ چلا دیتے کہ باپ دادا کرے تو یہ تصرف لازم، باپ دادا کے علاوہ کرے تو اس کے بالغ ہونے تک لازم نہ ہو، جب بالغ ہو تو چاہے تو اسے رد کر دے اور چاہے تو اسے باقی رکھے۔ یہ امام شافعی کی جانب سے ہوا، لیکن آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اس میں کتنی پرابلم ہے۔ مطلب مال کے اندر تصرف کرنے میں اگر اس کو آپ الزامی نہ مانیں بلکہ موقوف مانیں کہ اس کی بلوغ کے بعد اسے اختیار رہے، چاہے تو وہ جتنی بیعیں ہوئی ہیں ان کو رد کر دے اور چاہے تو انہیں نافذ کر دے، ہے نا پرابلم؟ بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ تکرر کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے ایک سامان بیچا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہم نے جس کے ہاتھ میں بیچا ہے
اس کے بالغ ہونے کے بعد 2-4 سال کے بعد وہ اسی کے ہاتھ میں رہے اور ہم جا کر کے کہیں دیکھو اب وہ بالغ ہو گئی، وہ انکار کر رہی ہے لہذا واپس کرو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی بھائی، بیع کو آپ نافذ مانیں گے اور بیع نافذ مانیں گے تو تصرف بھی کرے گا اس میں، موبائل بیچا آپ نے تو اپنا چلایا ولائے گا تو اس میں بگڑے گا، سب کچھ ہوگا۔ اور پھر اگر مان لیجیے نہ بھی چلائے، یہ مان کر کے کہ بھائی یہ بیع تو ہم نے کی ہے لیکن یہ بیع معلق ہے کہ جب وہ بالغ ہوگی، جب اجازت دے گی، جب ہی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے تو بہت کاہے کے لیے خریدے گا ہی پیسہ اپنا بلا جب پھنسائے گا۔ چلیے، تو اس وجہ سے وہاں پر بھی یہ ہو سکتی تھی، لیکن ولایت غیر الزامی کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں ولایت الزامی ہی مفید ہے، ولایت غیر الزامی مفید ہی نہیں ہے۔ لہذا ولایت تو ہے لیکن ولایت غیر الزامی ہے، اور ولایت غیر الزامی تصرف فی المال میں کوئی مفید، کچھ بھی مفید نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو وہاں پر صرف ہم نے باپ دادا کے لیے کہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بخلاف تصرف فی المال، برخلاف مال کے اندر تصرف کرنے کے، لأنہ یتکرر، اس لیے کہ مال کا جو تصرف ہے وہ متکرر ہوتا رہتا ہے، بار بار ہوتا رہتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں جاتا رہتا ہے۔ فلا یمکن تدارک الخلل، لہذا خلل کو پورا کرنا اگر کوئی خلل واقع ہو گیا اس تصرف میں تو بلوغ کے بعد اس کو پورا کرنا یہ کیا ممکن ہی نہیں ہے۔ فلا تفید الولایت الا ملزمۃ، لہذا ولایت فائدہ نہ دے گی مگر ملزمہ بن کر ہی، کہاں؟ تصرف فی المال میں۔ بخلاف التصرف ومع القصور لا يثبت ولایت الالزام، اور سبقت کی کمی کے ساتھ ساتھ ولایت الزام ثابت ہی نہیں ہوگی، لہذا وہاں پر باپ دادا کے علاوہ کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اب دوسرے جہت سے جو اختلاف تھا ان کا وہ کون سا تھا؟ سیابت اور بکارت کے درمیان کے اعتبار سے، کہ وہ حکم کا مدار کس پر رکھتے ہیں؟ وہ باکرہ اور سیبہ ہونے پر، کہ سیبہ ہے تو ولایت نہیں اور باکرہ ہے تو ولایت ہے، اور ہمارے یہاں حکم کا مدار کیا ہے؟ صغر ہے۔ اب اس پر سنیے، وجہ قولہ فی المسألۃ الثانیۃ، اور دوسرے مسئلے میں امام شافعی کی قول کی دلیل یہ ہے کہ ان السیابۃ سبب لحدوث الرائے لوجود الممارسۃ، کہ سیبہ ہونا یہ شوہر کے ساتھ، سیبہ کا مطلب کیا ہوا؟ جب وہ شوہر کے ساتھ رہے، شوہر والی ہو، شوہر کے ساتھ رہے، جبھی وہ سیبہ ہوگی۔ کہ سیبہ ہونا یہ شوہر کے ساتھ ممارست کے پائے جانے کی وجہ سے رائے کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ رائے یعنی نکاح کی جو مصلحتیں ہیں اس کے ساتھ مل کر کے سکون حاصل ہونا اور خوشگوار ماحول ہونا، تو یہ نکاح کی مصلحتیں ہیں، ان کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ رہنے سے۔ تو جب سیبہ ہو گئی تو شوہر کے ساتھ ممارست اور اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر جانکاری پیدا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اب جب سیبہ ہو گئی، وہ اگرچہ صغیرہ ہے، معاملہ اصل کس کا چل رہا ہے؟ وہ صغیرہ سیبہ چل رہا ہے۔ کبیرہ سیبہ ہے تو پھر کوئی اختلاف نہیں، متفق علیہ۔ ہمارے نزدیک کبیرہ ہونے کی وجہ سے، امام شافعی کے نزدیک سیبہ ہونے کی وجہ سے، اختلاف کس میں ہے؟ صغیرہ سیبہ۔ تو وہ کہتے ہیں سیبہ ہونا یہ شوہر کے ساتھ ممارست پائے جانے کی وجہ سے رائے اور نکاح کی مصلحتوں کا علم پیدا ہونے کا سبب ہے۔ تو اس لیے جب ہو جائے گی تو اس سے جانکاری ہو جائے گی، جب جانکاری ہو گئی تو پھر اب اس کے اوپر کسی کو اختیار نہیں رہنا چاہیے، اسے خود معلومات ہو گئی، جب اسے خود علم ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے نکاح میں، تو پھر اب اس کے اوپر ڈالنا چاہیے، اس کے اوپر کسی کو ولایت نہیں ہونی چاہیے۔ فَأَدَرْنَ الْحُكْمَ عَلَيْهَا، تو یہ سبب ہے رائے کے پیدا ہونے کا، اور اصل معاملہ کس کا ہے؟ نکاح کی مصلحتوں کے جاننے کا، نکاح کی مصلحتوں کے جاننے کا۔
اگرچہ وہ صغیرہ ہے لیکن جب شوہردار ہوگی، شوہر کے پاس رہی تو نکاح کی مصلحتوں کا علم اسے ہو گیا، اور جب علم ہو گیا تو کسی اور کو ولایت نہیں، وہ خود تصرف کرے۔ فادرن الحکم، تو مدار کیا اصل ہے؟ رائے پیدا ہونا، رائے والی ہے یا رائے والی نہیں ہے۔ اب رائے والی ہوئی یا نہیں ہوئی، رائے والی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ چیز جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی ہے، یہ امر مخفی ہے۔ رائے اس کے اندر مطلب علم ہوا کہ نہیں ہوا نکاح کی مصلحتوں کا، یہ چیز مخفی ہے، لہذا ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر نکاح کی مصلحتوں کا علم ہوا۔ ہاں، اس کا سبب اگر پا لیا گیا تو پھر ہم نے کیا کر دیا؟ اسی سبب کو مسبب کے اوپر ڈال دیا، سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا کہ علم کے پیدا ہونے کا سبب سیبہ ہونا پایا گیا، تو اب ہم نے مان لیا کہ ہاں اسے نکاح کی مصلحتوں کا علم ہو گیا، لہذا جب علم ہو گیا، سبب کے پائے جانے کی وجہ سے مان لیا گیا، تو اب اس کے اوپر کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، فادرن الحکم علیہا تیسیرا، لہذا ہم نے حکم کو اسی کے اوپر یعنی سیابت کے اوپر دائر کر دیا، رائے پیدا ہونے پر نہیں، اس کا جو سبب ہے، کیونکہ رائے پیدا ہونا یہ امر مخفی ہے، اس لیے اس کا پتہ لگانا یہ مشکل ہے، لہذا اس کا جو سبب ہے اس کے اوپر حکم کو دائر کر دیا، تو یہ چیز سبھی جانتے ہیں۔ بھئی سبب پایا گیا کہ نہیں پایا گیا، ہر کوئی جانتا ہے، بھئی فلاں کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو جانتے، پتہ لگا ہی سکتا ہے آدمی نا، تو آسانی ہے، تو آسانی کی وجہ سے ہم نے حکم کو اسی سیابت کے اوپر دائر کر دیا کہ جب سیابت پائی جائے گی تو مانا جائے گا کہ رائے پیدا ہو گئی، علم ہو گیا اس سے، لہذا ولایت نہیں، اور سیابت نہیں پائے گی تو ہم یہ مانیں گے کہ علم ہی نہیں پیدا ہوا اس کے اندر، جانکاری ہی نہیں اسے، لہذا اس کے اوپر ولایت رہے گی۔ وَأَمَّا وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِن تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَوُفُورِ الشَّفْقَةِ، اور ہماری دلیل وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اوپر، حاجت کا متحقق ہونا۔ صغیرہ ہے تو صغیرہ اپنے اوپر تصرف نہیں کر سکتی ہے، صغیرہ جب تک ہے وہ تصرف نہیں کر سکتی ہے، تو حاجت متحقق ہے، ہم نے اوپر بتا دیا ہے۔ امام مالک یہ کہہ رہے تھے کہ حاجت متحقق نہیں، ہم نے کہا کہ نہیں، حاجت متحقق ہے۔ وہ وفور الشفقت، اور شفقت کی زیادتی بھی ہے۔ یہاں پر جو وفور الشفقت کہا، شفقت کا زیادہ ہونا، تو اس سے تو صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باپ دادا کے لیے ولایت ہے، یہی نہیں ثابت ہوتا ہے۔ بھائی وفور ہماری دلیل کیا ہے؟ کس پر، کس مدعا پر ہماری دلیل ہے؟ باپ دادا کے لیے ولایت ثابت ہے اس مدعا پر، یا ہر ولی کے لیے ولایت ثابت ہے اس مدعا پر؟ ہر ولی کے لیے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں ہر ولی کے لیے، باپ دادا کے لیے، باپ دادا کے علاوہ کے لیے بھی ہے، امام شافعی کا بھی اختلاف ہے باپ دادا کے علاوہ میں، تو ہمارا جو مدعا وہ کیا ہے؟ ہر ولی کے لیے ولایت حاصل ہے۔ تو اب دلیل اگر اس پر ہم کیا دیں، کیونکہ وہ وفور شفقت ہے تو یہ دلیل صرف کس کو ثابت کرے گی؟ باپ دادا کی ولایت کو ثابت کرے گی، اسی لیے بعض شارحین نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اس کو جو ذکر کیا وفور شفقت، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وجود شفقت، اگر رہتا شفقت کا پایا جانا تو یہ سب کو عام ہو جاتا۔ اب وفور شفقت ہے تو ولایت الزام ہے، اور صرف مطلق شفقت کا وجود ہے یعنی قصور شفقت ہے تو ولایت غیر الزام ہے۔ ولا ممارست ترجز، اب دیکھیے اس کا رد کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ممارست کی بات کی ہے، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نابالغہ ہے، اس کا نکاح ہوا، شوہر کے پاس ہو گئی، تو شوہر کے ساتھ ممارست کی وجہ سے نکاح کی جو لذت ہے اور اس کی مصلحت ہے اس کا علم سے ہو گیا۔ ہم کہہ رہے نہیں، شوہر کے ساتھ ممارست سے نکاح کی مصلحتوں کا علم اسی وقت ہوگا جب کہ شہوت پائی جائے۔ تو شہوت نہیں پائے گی تو اسے کیا معلوم ہوگا کہ نکاح کی کیا لذت ہے؟ نکاح کی وجہ سے جماع سے کیا لذت ہے، کس طرح سکون ملتا ہے، پتہ چلے گا اسے؟ کچھ نہیں پتہ چلے گا جب شہوت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے صغیرہ کا اگر نکاح ہو جائے، شوہر کے ساتھ رہے بھی، جب بھی اس ممارست کو ہم یہ نہیں دلیل بنا سکتے کہ اسے علم ہو گیا لذت کا، نکاح کی مصلحت کا۔ ولا ممارستا تحدث الرایا بدون الشہوت،
اور کوئی ممارست بغیر شہوت کے رائے نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ فیدار الحکم علی الصغر، لہذا حکم کو دائر کیا جائے گا صغر کے اوپر، کہ جب تک صغر پایا جائے گا جب تک ولایت حاصل ہوگی، صغر نہیں پایا جائے گا تو ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ کچھ تو نہیں پائی جا رہی ہے اور کچھ تو اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے نا بھائی۔ ایک تو نابالغ ہے، اس کی عقل ویسی کم ہوگی، یہ تو بالکل واضح ہے۔ نابالغ اگر ہے تو ہر معاملے میں آپ دیکھ لیجئے بالغ نابالغ کا فرق ہوتا ہے، ہر معاملے میں بالغ نابالغ کا فرق ہوتا ہے۔ علم اور جانکاری اور رائے کی جہاں تک بات ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں گے اگرچہ اس کے ساتھ رہتی دیگر چیزیں بھی جانتی لیکن اس طرح نہیں جان پائے گی جس طریقے سے بالغہ جانے گی، اس کی رائے کم ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اور یہ بات لذت کی تو وہ تو بالکل نہیں ہے۔ چلیے ثم الذی، تو حکم کو دائر کیا جائے گا صغر کے اوپر کہ صغر اگر پایا گیا تو ولایت حاصل ہے، صغر نہیں پایا گیا کبر پا لیا گیا تو پھر ولایت نہیں ہوگی۔ ثم الذی یؤید کلامنا فیما تقدم قولہ علیہ السلام النکاح الی العصبات من غیر فصل۔ دیکھیے پھر وہ بات، پھر وہ چیز جو ہمارے مذکورہ کلام کی تائید کرتی ہے، پھر وہ چیز جو ہمارے مذکورہ کلام، یؤید کلامنا، ہمارے کلام کی، کہاں پر ہمارا کلام؟ فیما تقدمہ، گزشتہ میں، تو اس لیے ترجمہ پورے کیا کیجئے، کلامنا فیما تقدمہ، ہمارے مذکورہ کلام کی۔ پھر وہ بات جو ہمارے مذکورہ کلام کی تائید کرتی ہے وہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اب مذکورہ کلام کیا ہے جس کی تائید کرتی ہے؟ تو اس کو تو سامنے لانا پڑے گا، تو اس کو کہنا چاہتے ہیں متن میں جو عبارت آئی ہے جس کے اندر مطلق آیا ہے۔ کیا مطلق آیا ہے؟ کہ ولی کے بارے میں کیا، اذا زوجہ الولی بکرن کانا او سیبن، کہ مطلق ولی کا ذکر ہے، اس کے اندر باپ یا دادا کا ذکر نہیں ہے، مطلق ولی کا ذکر ہے۔ کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی نکاح کر دے صغیر اور صغیرہ کا تو نکاح ہو جائے گا۔ تو اس کی تائید، ہمارے اس کلام کی تائید حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، النکاح الی العصبات، جو بغیر کسی فرق کے ہے، من غیر فصل، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ باپ ہو ولی، اسبا وہ باپ ہو، دادا ہو، یا باپ دادا کے علاوہ بھائی یا چچا ہو۔ تو اب اس میں دیکھیں مطلق آیا، النکاح الی العصبات، نکاح کی ذمہ داری اسبات کے حوالے ہے۔ نکاح کی ذمہ داری صغیر و صغیرہ کے کس کے حوالے ہے؟ اسبات کے حوالے ہے، بغیر کسی فصل کے، اسبات میں سبھی ہیں۔ تو ہمارے ولی کے اندر جو ہم نے مطلق رکھا ہے تو حضور کا یہ فرمان بھی جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے۔ وَالتَّرْتِيبُ فِي الْعَصْبَاتِ فِي وِلَایَةِ النِّکَاحِ كَالتَّرْتِیبِ فِی الْإِرْثِ، اور نکاح کی ولایت کے اندر اسبات میں ترتیب وہی ہے جو ترتیب وراثت میں ہے۔ وَالْأَبْعَدُ مَحْجُوبٌ بِالْأَقْرَبِ، اور جیسے وہاں پر ابعد اقرب کی موجودگی میں محجوب ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی ابعد اقرب کی وجہ سے محجوب ہوگا۔ دیکھیے اب آپ اوپر چلیے گا تو باپ ہے، پھر باپ کے اوپر دادا ہے، پھر اس کے بعد آئیے گا کہاں پر؟ بھائی ہے، بھائی کے بعد درجہ کس کا؟ چچا کا ہے۔ اب اگر بھائی موجود ہے تو چچا کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، محجوب ہو جائے گا وہ۔ چلیے وہاں حصے سے محجوب ہو رہا ہے، یہاں ولایت سے محجوب ہوگا۔ دیکھیے فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ، یعنی صغیرہ و صغیرتا، پس اگر باپ یا دادا نے ان دونوں یعنی صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دیا، فلا خیار لہما بعد بلوغہما، تو ان دونوں کے لیے بالغ ہو جانے کے بعد کوئی اختیار نہیں رہ جائے گا، یعنی وہ نکاح لازم ہو گیا ابھی سے۔ لأنہما، کیوں رہ جائے گا، نہیں رہ جائے گا اختیار؟ کہ لأنہما کامل الرائے وافر الشفقت، کیونکہ یہ دونوں، کون؟ باپ اور دادا، یہ دونوں کامل رائے والے ہیں۔ باپ دادا ہیں تو باپ اسی وقت بنے گا جبکہ وہ بالغ ہو، کہ بلوغ سے پہلے کوئی باپ بن سکتا ہے، بلوغ سے پہلے تو باپ نہیں بن سکتا ہے۔ تو رائے ہو گئی اس کے اندر۔ دادا ہے تو پھر اور اوپر جائے گا،
اور زیادہ وہ کامل العقل ہوگا. آئیں باپ کس کی شادی کر رہا ہے؟ ہاں اپنے لڑکے کی. بالغ ہونے سے پہلے بھی شادی کی بات چل رہی ہے نا. کفو مل گیا چلو ہتھیا لو اس کو جلدی سے کیا ہے نکاح پڑھا دو نکاح قائم ہو جائے تو بات اوپر آئی ہے. اچھا فلا خیار لہما لأنہما کامل الرائے اس لیے کہ یہ دونوں یعنی باپ دادا کامل رائے والے ہیں. وافر الشفقت تسنیہ دیکھیے اور کثیر شفقت والے ہیں زیادہ شفقت والے ہیں. فیلزم العقد بمباشرتہما کما اذا باشراہ برضاہما بعد البلوغ. لہذا ان دونوں کی مباشرت سے عقد لازم ہو جائے گا یعنی ان دونوں کے عقد کرنے کی وجہ سے. مباشرت کا مطلب کیا ہوا یہاں پر کیا عقد سے متعلق یعنی خود عقد کرنے کی وجہ سے. لہذا ان دونوں کے عقد کرنے کی وجہ سے عقد لازم ہو جائے گا. ایسے ہی لازم ہوگا کہ جیسے کہ جب وہ دونوں اس کا نکاح ان دونوں کی جب کہ وہ دونوں نکاح کریں ان دونوں کی رضامندی سے بلوغ کے بعد. بلوغ سے پہلے رضامندی کی ضرورت نہیں ہے خود سے کر دے رہے ہیں تو بلوغ سے پہلے خود سے یہ کیا ہوا بغیر ان کی رضامندی لیے ہوئے یہ ایسے ہی لازم ہو جائے گا کہ جیسے اگر وہ بالغ ہو گئے ہوتے اور ان کی رضامندی سے نکاح کرتے تو لازم ہو جاتا تو سیم اسی طریقے سے بھی لازم ہو جائے گا. بتانا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. چلیے